دیا ہے، زنا کو مشکل کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم زنا کے قریب تک مت بھٹکو، کی دانی دروداپل کڑا پوکنڈی کا قرآن نے، تم اس کے کناروں تک مت جاؤ، اس کے قریب تک مت جاؤ۔ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، لیکن مجھے گزشتہ کم از کم 35-40 برس سے ریاست میں جوانی سے لے کر اب تک پھرنے کا موقع ملا۔ بار بار ہم نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، کیوں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میری آپ کی سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے تو پھر یہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے ہوگی۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے عربی میں قرآن نازل کی تھی، تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے لے کر احمد رضا خان صاحب تک، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب سے لے کر شبیر احمد عثمانی صاحب تک، اس میں 28-29 مفسرین نے اردو میں ترجمہ کیا، صرف اس لیے کہ میرے ہاتھ پہ جیسے لوگ جو اردو میں پڑھتے ہیں، عربی نہیں پڑھ سکتے، ان کو قرآن سمجھنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں نے قرآن کے ساتھ جو سوتیلا پن اختیار کیا، کہا کہ قرآن میری آپ کی سمجھ میں آتی، قرآن تو ان لوگوں کے سمجھ میں آنا ہے۔ اس بحث نے، اس موضوع نے مسلمانوں کو قرآن سے اتنا دور کیا کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو کھول کر کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم پہلے بولتے تھے بچے کا خط اگر کسی پردیش سے آیا، اگر انگریزی میں لکھا ہوا میں نہیں جانتا تو جا کے کسی انگریزی پڑھنے والے سے سنتا تھا۔ آج ای میل آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم ای میل کیسا کلک کر کے کمپیوٹر سے ای میل سے ڈاؤن لوڈ کر کے نکالنا چاہیے یا اسے دیکھنا چاہیے۔ میں اپنے بچے کو بلا کے بولوں بھیا کا ای میل آیا ہے، ذرا نکال کے دیکھو، لیکن اللہ کا کیا میل آیا ہے مجھے پتا نہیں۔ سیرت النبی کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ صرف سیرت کو کتابوں کے ذریعے سے ہی نہیں، اگر قرآن کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں واقعتاً قرآن سمجھ میں آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہمیں نظر آئے گا۔ بھائیو، آج ہماری صورتحال کا میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم متحد نہیں ہو سک رہے ہیں، ہم قرآن کی طرف نہیں جا سک رہے ہیں، اور دوسری بات شادی بیاہ کے مسائل ہیں، ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی بات کہی تھی، اس کو توڑنے کی بات نہیں کی تھی، لیکن آج ہمارے درمیان میں اتنے بھائی، خاص بھائیوں میں، ایک ماں باپ کی اولاد میں اتنی دوری اور اتنا ڈسٹنس ہے، کوئی مالدار بن گیا تو غریب بھائی سمجھ میں نہیں آتا اس کو، کوئی دکھتا نہیں اس کو، کوئی خلیرا بھائی یا بہن بیوہ ہو گئی تو اس کے بچے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اپنے خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا تو پہچانا نہیں جاتا، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی مہاڑی، اپنی پہاڑی، اپنا مکان، اور ہدیہ ہو گئی، ایک مکان ہے فہرست نہیں بس ہو رہی، دوسرے اچھے پاش کالنی میں ایک مکان ہونا وہ نہیں بس ہو رہا ہے، کسی نئی جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں 2-4 پلاٹ لے کے چھوڑ دو، وہ نہیں ہو رہا وہ کرو، وہ نہیں ہو رہا وہ کرو، ایک کاروبار کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا کر رہے ہیں، تیسرا کر رہے ہیں، چوتھا کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں ایک نہیں چلا تو ایک چلے گا، ایک نہیں تو ایک چلے گا، لیکن خاندان میں کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی یتیم ہو گیا ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، کسی کا کاروبار نقصان ہو گیا ہے، کسی کی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، گھر بیچ لے رہا ہے، لیکن رحم کے رشتوں کا حوالہ دے کر ہم اس کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ہم یہ بات بڑے مزے سے کہتے ہیں، ابھی رفیق بھائی نے بھی سنایا ہوگا بہت سارے واقعات کو میرے آنے سے پہلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا راستے میں ٹھہری ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک بڑی گٹھری رکھی ہوئی ہے، وہاں آنے والے جانے والے سے کہہ رہی کہ بیٹا ذرا میرے اس کو سر پہ اٹھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو اس بڑھی اماں نے کہا بیٹا ذرا میرے سر پہ چڑھا دے اس گٹھری کو۔ وہ قریب گئے اور پوچھا کہ اماں یہ وزندار گٹھری تو لے کے جانا کہاں چاہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بڑھیا نے کہا کہ بابا میرے اس شہر گاؤں کے باہر میں میرا ایک باغ ہے، میں وہاں جا کے رہنا چاہتی ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا تو بڑی وزندار تھی گٹھری وہ، اللہ کے رسول نے اس بڑھیا کے سر پہ اٹھانے کے بجائے اپنے سر پہ اٹھا لیا اور وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے رہے۔
جب اس کا مقام منزل آئی، اس کا کھیت یا باغ آیا، اس کا مکان آیا، تو آپ نے اپنے سر سے وہ بوجھ اس بڑھیا کا اتار کے زمین پر رکھا. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا تو کس ماں کا لال ہے، تجھے کس ماں نے جنم دیا ہے، آخر تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اماں تو راستہ بھر جسے کوس رہی تھی، جو جسے برا بھلا کہہ رہی تھی، میں وہی محمد ہوں. راستہ بھر چلتے چلتے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اماں تو یہ بڑھاپے میں یہ سامان لے کے کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا معلوم ہوا ہے کہ مکے میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں اور اپنے دھرم کو، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آخری عمر میں کہیں اس کی بات سن لوں اور اپنا دین چھوڑ دوں، اس کی طرف چلے جاؤں گی تو بے دین ہو جاؤں گی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. جب اس نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اماں میں وہی محمد ہوں جس سے تو ڈر کے یہاں آئی ہے. تو اس نے کہا بیٹا اگر تو محمد ہے، خدا کی قسم میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں. ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو غیروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ معاملہ تھا، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک اماں اگر 4 بچوں کو جن کے رکھی ہے تو آج 4 بیٹے بڑے ہو گئے ہیں، چاروں اپنے عائش کی زندگی گزار رہے ہیں. اماں جا کے بیٹی کے پاس اور داماد کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے. یہ بہو نہیں چاہتی اپنے گھر میں رکھے، دوسری بہو چاہتی نہیں اپنے گھر میں رکھے، وہ کہتی آپ اکیلے ہی پیدا ہوئے، آپ کی اماں کو دوسری بیٹا نہیں ہے، اس کے بعد بھیجو. اماں اپنا بوریا بستر، اپنی پوٹلی لے کے وہ بلی کی طرح سے، بلی بچے جننے کے بعد یہ گھر میں تھوڑے دن، وہ گھر میں تھوڑے دن رکھتی ہے. ماں بڑھاپے میں اپنا سامان لے کے تھوڑے دن یہ بچے کے گھر میں جاتی ہے، تھوڑے دن وہ بچے کے گھر میں جاتی ہے، تھوڑے وہ بچے کے گھر میں. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے تو بیٹے لڑتے اس معاملے پر کہ ماں میرے گھر میں رہے گی، اس کا جنازہ یا تو میرے سامنے جائے گا، یا تو میرا جنازہ اس کے سامنے جائے گا، یا تو اس کا جنازہ میرے سامنے. کوئی بچہ اپنی ماں کو گھر سے نہیں نکالتا. آج تو اولڈ ایج ہومز ہیں، معمرین کے لیے بیت المعمرین، بوڑھے ہوتے ہی لے جا کے گھروں میں ڈال دو اور بڑی شان سے بولو کہ میں ماں کو ہر مہینہ 2000 روپے دیتا ہوں. بولے تمہارے بچے کانوینٹ میں پڑھے، صبح میں ایک جوڑا پہنے اسکول جاتے ہوئے، دوپہر میں ایک جوڑا پہنے، صبح میں ایک طرح کا ڈش کھائیں، دوپہر میں ایک طرح کا، رات میں ہوٹلوں میں پپ میں کھلائیں. اور اماں بیمار ہو گئی تو پلٹ کے اس کی عیادت کرنے تک نہیں جا سکتے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا. آفس جا کے آتا کہ تھک گیا، بچوں کو تھوڑا تفریح کرا کے لا لیا، بچوں کو تھوڑی سی مارکیٹنگ کرا دیا، پرچیسنگ کرا دیا، بازار میں گھما دیا، تو اماں کو ملنے کی فرصت نہیں ہے. خاندانی نظام کے ہم نے چولہے ڈھیلی کر دیے، تعلقات کو ہم نے بکھیر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ تنکوں کو جمع کر کے کہتے کہ خاندان کو سنبھال کے رکھو، اس کی بنیادیں اسلام پر رکھو، خدا اس کے رسول کی رضا پہ رکھو. آپ نے کہا کہ ابھی بھائی رفیق نے کہا کہ ماں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو ایک حج اکبر کا ثواب، حج مقبول کا ثواب تجھے عطا فرمائے گا. لیکن بھائیو، اللہ کے نبی نے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں کہا کہ تمہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی خوشنودی کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے. آج ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رکھا ہے؟ اگر ہم سلیقے کے ساتھ خاندانی زندگی گزارتے، ماں باپ کی خدمت کرتے، قدم بوسی کرتے، ان کے بہتر حسن سلوک کرتے، تو یہ بستیاں جو آباد ہیں ہمارے اطراف میں، انہیں معلوم ہوتا کہ مسلم سماج میں، اسلامی طرز زندگی نے یہاں بوڑھوں کو، بیماروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مقروضوں کو، پریشان حال لوگوں کو، مفلس و کنگال لوگوں کو یہ ایسا پروان چڑھاتے ہیں کہ یہاں کوئی تفاوت نہیں محسوس کرتا. تو پھر اس کو دیکھ کر یہ آبادیوں کی آبادیاں تلپٹ ہو جاتی ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہے میں مسجد میں سجدہ کرتا ہوں، وہ مندر کو جاتے ہیں، وہ گردوارے کو جاتے ہیں، تو وہ چرچ کو جاتے ہیں، ہم ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی رشوت لیتا ہے، ہم بھی رشوت لیتے ہیں، وہ بھی بار میں نظر آتا ہے، ہم بھی بار میں نظر آتے ہیں، وہ بھی فلاں کرتا ہے، ہم بھی فلاں. اس فرق کو ہم نے مٹا دیا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے طرز زندگی میں اگر سیرت کے یہ پہلو ہوتے تو وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے فرمائی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ جتنے مخرجین کو سن لیجیے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہم نہیں، ہمارے نبی انسانوں کے لیے آئے تھے. ہم نے یہ ہمت نہیں کی، ہم نے جرات نہیں کی، ہم نے بہادری نہیں دکھائی. ان عوام کو کہتے کہ آپ جگہ جگہ اپنی ماتھا پٹکی کرتے ہو، آؤ رسول اللہ کی طرف. محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سب کے لیے ہے.
جیسے آپ خدا کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی بائن بائن جا رہے ہیں، پہلو تہی کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں یہ بتانے کا وقت ہے۔ اگر آپ شراب سے بچانا چاہتے ہیں، زنا، ابھی 9 تاریخ کو نتن گڈکری صاحب جو بی جے پی کے راشٹریہ ادھیکش ہیں، وہ یو پی کے الیکشن کو سمبودھت کر رہے تھے۔ انہوں نے سمبودھت کرتے کرتے کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کے 2 ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ میڈیا نے ہنگامہ مچایا۔ اس سے پہلے جب اڈوانی جی یہاں کے اپ پردھان منتری تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں عورتوں پر ہونے والے اتیاچار پر، زنا بالجور پر انہوں نے کہا تھا کہ انہیں سنسار کرنا چاہیے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ اسلام کا قانون ہے تو جرم ہے، اگر وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو سنسار کرنا چاہیے، ان کو ہاتھ کاٹنا چاہیے، ان کو پیر کاٹنا چاہیے، ان کے آنکھ نکالنا چاہیے، آپ بتاتے کیوں نہیں سرکار؟ آپ وہ پہلو بدل کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے اسی کی بنیاد پر ایک بہتر انسانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ بنایا تھا۔ آؤ اسلام کی طرف، تمہاری عافیت اسی میں ہے۔ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایک باضابطہ، ایک منظم نظام زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی سیرت ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کی سیرت کو اس طرح سے مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے چپل پہننے سے لے کر بال میں کنگھی کرنے تک، طہارت خانے میں جانے سے لے کر نکلنے تک، بیت الخلاء میں جا کر واپس آنے تک، پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، کس کروٹ سونا ہے وہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیڈ روم کی لائف تک دنیا کو بتایا۔ امہات المومنین نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ کس طرح کی طرز زندگی اختیار کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ریفارمر ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی اتنی آئیڈیل ہو۔ ہم اتنے بڑے آئیڈیل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو یہاں رکھے ہیں، اور حیات مبارکہ کے وہ